ایک جگہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اس کا مکمل ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کی حیات عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بے وفائی ہے، وفا نہیں ہے۔ انسان مسلسل مکمل اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے اس جہان کو چھوڑ کر کے ایک اور جہان میں منتقل ہونا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اعمال کرنے کے لیے۔ عمل صالح جو کر کے آئے گا اس کا ٹھکانہ اللہ نے بتا دیا، اور جو برے کام کر کے آئے گا ان کا ٹھکانہ بھی اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا۔ راستہ انسان کے اختیار میں ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جنت وہ کانٹوں سے بھری ہوئی، یعنی کہ جنت کے ارد گرد جنت تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں وہ بڑے دشوار گزار راستے ہیں۔ ان تنگ راستوں سے ہو کر، سنگلاخ راستوں سے ہو کر اگر انسان نکل گیا تو وہی کامیاب ہوگا۔ گویا کہ جنت ایک محل کی طرح ہے جو انتہائی حسین و جمیل محل ہے، انتہائی خوبصورت محل ہے، لیکن اس کے ارد گرد کچھ خاردار جھاڑیاں ہیں، کچھ کانٹے دار درخت ہیں جن کو عبور کر کے ہمیں اس محل تک پہنچنا ہے۔ یہ دنیا میں خاردار راستوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں من چاہی زندگی چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی کو اختیار کر لے۔ انسان دنیا میں خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ رب العزت کے فرامین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے، تو یہ انسان جو اپنی خواہشات پر کنٹرول کر رہا ہے، یہ انسان جو من چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہے، گویا کہ یہ ان خاردار راستوں سے گزر رہا ہے۔ جبکہ اس دنیا میں ہر سمت خواہش کی پیروی نظر آتی ہے۔ جب انسان کسی شادی میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ باتیں خلاف شرع جو نظر آتی ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ کروں، لیکن پھر اس سے یاد آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، رب کی نافرمانی ہے، نہیں کروں گا۔ یہ اپنی خواہش کو ترک کر دیتا ہے اللہ کے احکامات کے لیے۔ یہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان دنیا کے رسم و رواج کے اندر ڈال جاؤں، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا دوسرے عالم میں کیا حالات بیتے ہیں۔ تو بزرگ اللہ والے کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر میں ایک کاغذ اور ایک قلم رکھ دینا، میں وہاں کے حالات آپ کو لکھ کر کے بتا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بزرگ کا انتقال ہوا، اس کی قبر میں کاغذ قلم رکھ دیا گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ دوسرے دن آ کر کے میری قبر پر دیکھنا، تمہیں وہاں کے حالات لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ جب دوسرے دن یہ لوگ گئے، قبر کے اوپر دیکھا کاغذ پڑا ہوا ہے، بڑے خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ یہ عجیب معاملہ کیسے۔ تو جب انہوں نے کاغذ کو اٹھایا تو کاغذ کو کھولا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں ہیں۔ یعنی واقعہ سچا ہو یا جھوٹا ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آخرت کے احوال دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے، بتانے والے نہیں ہیں۔ جتنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے اتنے ہی کافی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ایجادات موجود نہیں ہے، کوئی ایسے حالات موجود نہیں ہیں کہ جو آخرت کے احوال کو دریافت کر سکیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جو تیرا آخری بندہ ہوگا، یعنی آخری جنت میں جانے والا ہوگا، وہ کون شخص ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، جب تمام جہنمی جہنم میں جا چکیں گے، جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک شخص ہوگا جو جنت کے قریب ایک علاقے میں موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے شخص، تو دنیا میں رہا ہے، دنیا میں تو 4 بادشاہوں کے نام بتا، ان کی سلطنت کے علاقے بتا، وہ کتنی بڑی سلطنتوں پر حکمران تھے۔ وہ شخص 4 بادشاہوں کے نام بتائے گا اور ان کی سلطنت اتنی وسیع تھی، اتنا مربع میل تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے شخص، کیا تو چاہتا ہے کہ جتنی ان 4 بادشاہوں کی سلطنتیں تھیں اتنا علاقہ میں تجھے جنت میں عطا کر دوں؟ وہ شخص حیران ہوگا کہ یا اللہ اتنا بڑا علاقہ۔ اللہ فرمائیں گے ابھی تو نے صرف یہ بتایا کہ ان کا علاقہ کتنا بڑا تھا، ذرا یہ بھی بتا کہ ان کو جو میں نے نعمتیں عطا کر رکھی تھیں، جو ان کو جو ہے زیب و زینت تھی، ان کو جو عیش و آرام ملا تھا، تو اس میں سے تجھے کیا چیز پسند تھی؟ تو یہ شخص وہ چیزیں، وہ نعمتیں گنوائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے کہ اس اتنے بڑے علاقے، جتنی 4 سلطنتیں ہیں، اور اس سے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے عطا کرتا ہوں، جا عیش کر۔ یہ وہ ادنا جنتی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ، یہ تو وہ ادنا جنتی ہے، یہ تو وہ انسان ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اللہ، جو تیرے خاص بندے ہوں گے، جنہوں نے تیرا قرب حاصل کیا ہوگا، جو تیری محبت میں روئے اور تڑپے ہوں گے، جو تیری عبادات اور ریاضت اور تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے راتوں کی نیندیں قربان کی ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ، ان اپنے قریب ترین لوگوں کے لیے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسے ایسے محلات تعمیر کیے ہیں، ایسے ایسے زیب زینت اور آرائش اور آرام کی جگہ اور جنتیں جو ہے تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے بنا کر کے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ جب یہ میرے پیارے بندے آئیں گے تو یہ اس جنتوں کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے والا
ہوں اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کے کنارے تک لے جا تاکہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنیں گے، اسے جہنم سے نکال کر کے جہنم کے کنارے پر رکھ دیں گے۔ اب یہ جہنم کے کنارے پر جب بیٹھے گا، تھوڑا ہوش آئے گا، اس کے بعد یہ اللہ سے پھر عرض کر دے گا، اے اللہ یہاں تو جہنم کی نیچے سے گرمی آ رہی ہے، جہنم کی تپش اور آگ کی تپش آ رہی ہے، اللہ تھوڑا سا مجھے دور کر دے۔ اللہ فرمائیں گے جب تجھے میں نے جہنم سے نکالا تھا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو یہ عرض کرے گا اللہ التجا ہے بس تھوڑا سا اور دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس جہنم کے گڑھے سے تھوڑا دور کر دیں گے۔ جب تھوڑا دور ہوگا، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دور ایک درخت کو دیکھے گا جو سرسبز و شاداب ہوگا، اور یہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ حالانکہ ابھی وعدہ کر چکا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن پھر اللہ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ اس درخت تک پہنچا دے تاکہ اس کی ٹھنڈی چھاؤں سے کوئی تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو ابھی وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، لیکن تو آگے آگے جا رہا ہے۔ تو یہ شخص کہے گا، اے اللہ مہربانی فرما کر مجھے درخت تک پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنیں گے اور اس کو ٹھنڈی چھاؤں کے درخت کے نیچے جو ہے لا کر بٹھائیں گے۔ جب وہاں آرام کرے گا تو وہاں سے دور سامنے اس کو جنت نظر آئے گی، جنت کے محلات نظر آئیں گے، جنت کے اندر عیش و آرام میں مستی اور موج میں جنتی نظر آئیں گے۔ تو یہ اللہ سے پھر کہے گا، اے اللہ کم از کم ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد نہیں کروں گا، وعدہ ہے میرا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے تو ابھی 2 وعدے 3 کر دیے۔ یہ کہے گا، اللہ اس کے بعد نہیں، کم از کم مجھے جنت کے دروازے تک لے جاؤ، میں تیری جنت کا دیدار تو کر لوں، تیری جنت کے حسن و جمال کو تو دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنیں گے، اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کے اندر دیکھے گا اور اللہ سے کہے گا، اللہ تو تو ارحم الراحمین ہے، تو تو بڑے فضل و کمال والا ہے، تو تو بڑا ذوالجلال والاکرام ہے، مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وعدہ بھول گیا، پہلا وعدہ کیا تھا جہنم سے باہر نکال دیا، دوسرا وعدہ کیا کہ کنارے سے تھوڑا دور لے، وہاں بھی لے گیا، تیسرا وعدہ پھر کیا درخت سے آگے نہیں جاؤں گا، چوتھا وعدہ کیا کہ دروازے تک جاؤں گا، وہ اندر جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکرا اٹھے اور یہ شخص کہے گا، اللہ فرمائیں گے اگر میری رحمت اور میرے فضل سے تو یہاں تک آ چکا ہے تو اب میں تجھے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہوں۔ یہ آخری جنتی ہے۔ جب یہ اندر داخل ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے شخص جتنی زمین ہے تھی دنیا میں اتنی بڑی جنت تجھے عطا کرتا ہوں۔ یہ کہے گا، اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے مذاق نہیں، جا میں نے تجھے اتنی بڑی زمین اور اتنی بڑی جو ہے جنت عطا کر دی۔ یہ حدیث جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو حضور ہنس رہے تھے، صحابہ کرام سننے والے بھی ہنس رہے تھے۔ اس کے بعد جب صحابہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی تو وہ بھی ہنس کر کے پڑھائی، یعنی آج تک یہ حدیث جب بھی پڑھائی جاتی ہے سنانے والا بھی ہنستا ہے، سننے والے بھی ہنستے ہیں۔ اس حدیث کو مسلسل بالذات کہتے ہیں، یعنی تسلسل کے ساتھ
کہ جہاں جاتے تھے جس حال میں ہوتے تھے اپنی موت کو مستحضر رکھتے تھے، اپنی آخرت کو نہیں بھولتے تھے، اپنی آخرت سے غافل نہیں تھے کہ کہیں دنیا کی اس موج مستی میں، اس چمک اور دمک میں اپنی آخرت کو بھول بیٹھے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی کا رنگ ان صحابہ پر اس طرح چڑھ چکا تھا کہ جہاں جاتے تھے اپنی آخرت کو یاد کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اور مجھے جنت کے بازار میں اکٹھا فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ استاد جی کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، ان کو جنت کے ٹھکانے مل جائیں گے، جنت کی عیش اور آرام اور موجیں کر رہے ہوں گے، ایک ندا لگائی جائے گی، اے جنتیوں اپنے گھروں سے نکلو اور ایک بازار کی طرف چلو۔ چنانچہ یہ سارے جنتی اپنے گھروں سے نکلیں گے اور ایک خوبصورت جنت میں بازار سجا ہوگا، خرید و فروخت والا بازار نہیں کہ وہاں کرنسی لاؤ پیسے دو یہ چیز نہیں، بلکہ ایسی عظیم الشان نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوں گی کہ انسانوں کو کہا جائے گا، جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جو تمہیں پسند آئے اٹھا لو اور چلے جاؤ۔ ایسا عظیم الشان بازار جنت کے اندر۔ اور اس کے بعد ہم لوگ جمعہ کے اجتماعات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے ہم جو اکٹھے ہوتے ہیں، اس اجتماعیت کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ حدیث بڑی مفصل ہے لیکن میں کچھ جھلکیاں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو ایک جگہ پر جمع فرمائیں گے اور تمام جنتیوں کے لیے ان کے عہدے اور مقام کی حیثیت سے اللہ کرسیاں لگوائیں گے۔ کرسی کس کی ہوگی؟ ہیرے اور موتی اور جواہرات کی کرسیاں ہوگی، سونے اور چاندی کی کرسیاں ہوں گی، زمرد کی کرسیاں ہوں گی، اور مشک اور عنبر اور اس چیز کی کرسیاں ہوں گی، اور کچھ اللہ تعالیٰ مشک اور عنبر اور اس طریقے سے اعلیٰ قسم کے ٹھیلے وہاں بنا کر کے لگائیں گے۔ جب یہ سارے جنتی وہاں بیٹھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کے دروازے تو آٹومیٹکلی کھلے ہوں گے، پل صراط سے گزرنے والے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، لیکن جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے دروازہ بند نظر آئے گا۔ بڑی مفصل حدیث ہے، وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں۔ وہاں دو نہریں بہتی ہوں گی، ایک نہر ہمارے یہاں نہر تو چھوٹی سی چھوٹے سے پانی کی نہیں، بلکہ عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، یعنی بڑی بڑی نہر بہ رہی ہوں گی۔ ایک نہر سے یہ پانی پیئیں گے جنتی، ایک نہر سے وضو کریں گے، اس پانی کی برکت یہ ہوگی کہ ان کے دل کے اندر سے بغض، حسد، نفرت، کینہ
کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ تو جنتی عرض کریں گے اللہ اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اگر کہو تو سناؤں؟ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ داؤد قرآن کی تلاوت کرو۔ ارے حضرت داؤد تو وہ پیغمبر تھے، جب دنیا میں آ کر زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یوں یوں جھوم رہے ہوتے تھے، پرندے ان کے سر پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کی خوبصورت آواز اور ان کی لہن کو سننے کے لیے۔ ایسی خوبصورت اللہ نے آواز عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ جنتی ان کی آوازوں کو سن کر کے مگن ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، یعنی کہ سن ہو جائیں گے۔ ایسی خوبصورت تلاوت۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ یہ کہیں گے اللہ اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب تشریف لاؤ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے۔ سنیو کیا منظر ہوگا جب حضور سامنے ہوں گے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی اور جنتی حضور کی زبان مبارک سے قرآن سن کر محسور ہو رہے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا عجیب حالات ہوں گے۔ یہ حضور کی تلاوت سن کر کے ایسے بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی کہ ایسے مست ہو جائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے جنتیوں تمہیں جنت کی ساری نعمتیں مل گئیں؟ یہ کہیں گے اللہ سب مل گئیں۔ اللہ فرمائیں گے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے؟ یہ کہیں گے اللہ کوئی کمی نہیں ہے، میرے فضل سے ساری نعمتیں مل گئی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے سوچ لو، کچھ تو کہیں گے اللہ ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ اس وقت بھی علماء کے پاس جائیں گے مشورہ کرنے کے لیے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، انجینئر کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس، علماء کے پاس۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء کے پاس جائیں گے اور مشورہ کریں گے کہ ہمیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، اور علماء کرام فرمائیں گے جنت کی سب سے عظیم الشان نعمت ہے وہ تو بھی باقی ہے۔ یہ پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ یہاں تو اللہ نے ہر فیسلٹی دی، وقت نہیں ہے میں جنت کو آپ کو سناتا، جنت کے تذکرے کرتا، آپ کو پتہ چلتا کہ جنت کیا چیز ہے، لیکن افسوس کہ آپ تو آتے بھی لاسٹ میں ہیں، وقت کی بہت جو ہے پہلے سے قلت ہے۔ صرف یہ بات عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ جنتی کہیں گے کہ یہ اللہ کا دیدار ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں، اور یہ جنتی کہیں گے اللہ وہ تو آپ کا دیدار ہے، آپ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹائیں گے اور ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوں گے، اور یہ جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے۔ مسلمانوں کیسا عظیم الشان منظر ہوگا جس اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ساری زندگی عبادت کی، ساری زندگی اس کے سامنے پیشانی جھکائی، لیکن اصل چیز عبادت نہیں ہے، اصل چیز مسلمان رہنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے، یعنی دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جانا، یہ اصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار مومنوں کو، جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں اللہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں تو بھگدڑ مچ جائے گی، اتنی انسانیت، اتنی مخلوق ہوگی، ہم کیسے اللہ کو دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب تم چاند کو دیکھتے ہو تو کتنی بھگدڑ مچتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اس طریقے سے اپنے جلال کو ظاہر فرمائیں گے۔ اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، ہر طرف نشے کی لت ہے، ہر طرف مختلف قسم کے گروہ، مختلف قسم کے فرقے، مختلف قسم کے اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، سنت کے نام پر، احادیث کے نام پر، اور اسی طریقے سے ہر فلسفے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ویب سائٹیں بنائی گئیں،